اس لمحے اس نے باتیں کرنا شروع کر دیں جس کی مجھے قطعاً توقع نہ تھی، کیونکہ عام حالات میں وہ خاموش رہنا ہی پسند کرتی تھی۔ ہمت کرو، اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ہم دونوں کو حوصلے سے رہنا ہے، موسم صاف ہونے ہی والا ہے، میرا تجربہ کہتا ہے کہ سورج نکلنے ہی والا ہے، میں نے بھی جواباً کہا، مگر مجھے اپنی آواز میں خود اعتمادی کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جیسے پرواہ ہی نہ کی۔ ایک لمحے کے بعد مجھ سے پھر مخاطب ہوئی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں تھکلا مکان کیوں آئی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ اس سوال کا جواب تو میں شروع سے تلاش کر رہا تھا۔ وہ بولی، میرا شوہر، اس کا گھر یہاں تھا، وہ اندیر میں پیدا ہوا تھا، جو کہ تھکلا مکان کے دور افتادہ علاقوں میں سے ایک تھا۔ وہاں صرف کچھ خاندان ہی بستے ہیں، شاید اس لیے کہ اس کا بچپن بہت تنہا گزرا تھا۔ وہ بہت کم گو تھا۔ جب ہم پہلی بار ملے تھے تو میں نے اس وقت ہی اس کی خاموشی نوٹ کر لی تھی۔ اس دن چائنیز ڈپارٹمنٹ کی ویلکم پارٹی تھی۔ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ ہر کلاس فیلو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کی کوشش تھی کہ کوئی نہ کوئی منفرد انداز اپنا کر دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب سر نے اس کا تعارف کرتے ہوئے بتایا کہ وہ شمال مغربی صوبہ سنکیانگ سے ہے، تو ایک کلاس فیلو نے اسے دھکا دے کر سٹیج پر چڑھا دیا اور سب نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ سنکیانگ کا رقص کر کے دکھائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ بہت شرما رہا تھا۔ وہ بہت ہی نروس تھا کہ جیسے اس کی جان پر بنی ہو۔ وہ سنکیانگ کا تو ضرور تھا، لیکن وہاں کی موسیقی اور رقص سے بالکل نہ بلد تھا۔ بس اس نے ہمیں سنکیانگ کی زبان کی کچھ چیزیں سکھائیں کہ جیسے دوست کیا حال ہے، اسے سنکیانگ کی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ اتنے عرصے میں اس نے پہلی مرتبہ اپنے ماضی کو چھیڑا تھا۔ اس کا چہرہ بدستور زرد تھا، لیکن یہ باتیں کرتے ہوئے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ ماضی کی حسین اور تلخ یادوں نے کچھ دیر کے لیے اس کے ذہن سے برف کا خیال محو کر دیا تھا۔ مجھے تو شروع سے ہی لگتا تھا کہ اس کا تھکلا مکان سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دوست کیا حال ہے؟ میں نے اس سے سنکیانگ کی زبان میں کہا۔ جب اگلے دن ہم سب لائبریری میں بیٹھے تھے، اس سے توقع نہ تھی کہ میں اس کے سکھائے ہوئے الفاظ میں اس سے حال چال پوچھوں گی۔ وہ گھبرا سا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں فلکیات کے شوقین نامی رسالہ تھا، جس کے کور پیج پر ای چنگ چھوان نامی مشہور مصور کی ایک شاہکار مصوری تھی، جس میں ایک کہکشاں کا دل فریب منظر دکھایا گیا تھا۔ وہ کہکشاں کسی خوبصورت آتش بازی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک اس مصوری میں ہی کھویا رہا کہ جیسے اسے کسی چیز میں دلچسپی نہ ہو۔ میں نے اس میں تب سے دلچسپی لینا شروع کی تھی جب ہم پہلی مرتبہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میوزیم آف نیچرل ہسٹری گئے تھے۔ میں تو بچپن سے اس عجائب گھر میں آ جا رہی تھی، لیکن دوسرے شہروں سے آئے ہوئے طلباء کے لیے یہ ایک بہت ہی دلچسپ جگہ تھی۔ میوزیم کی پہلی منزل پر نمکیات اور قیمتی پتھروں کی ہسٹری تھی، اور دوسری منزل پر انواع و اقسام کے چرند و پرند کے نمونے تھے۔ وہاں پر موجود ایک گائیڈ ہمیں بہت ہی تفصیل سے ایک ایک چیز کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ہمارے بہت سے ساتھی انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے اور بہت دلچسپی سے قدرت کے ان شاہکاروں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے۔ جب ہم بڑے جانوروں کے پاس پہنچے تو ان کی حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔
ایسے لگتا تھا کہ جیسے زندہ جانور خاموشی سے کھڑے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب گائیڈ سے پوچھا گیا کہ ان کو ادھر کیسے کھڑا کیا جاتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ پہلے زندہ جانور کو پکڑ کر ہلاک کیا جاتا ہے، پھر ان کی کھالوں کو احتیاط سے اتارا جاتا ہے، پھر کھال کو لکڑی اور بھوسے سے بنے ہوئے ڈھانچے کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے اور پھر ان میں شیشے کی آنکھیں فٹ کر دی جاتی ہیں۔ ہم سب ایک کے بعد ایک جانور کو دیکھ رہے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ایک بھورے رنگ کے گدھے کے پاس رک گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اگلی شام اسٹڈی روم میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس سے پوچھا کہ کل تمہیں کس بات پر آنسو آ رہے تھے؟ پہلے تو وہ جھجکا اور پھر بولا کہ اس کا گھر صحرا کے ایک دور ماندہ گاؤں میں ہے جہاں پر آمد و رفت کے لیے گدھے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ گدھے اونٹوں کے مقابلے میں تیز رفتار ہوتے ہیں، وہ ویسے بھی ذہین اور انسان دوست ہوتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو ایک دفعہ مجھے سخت نمونیا ہو گیا۔ میرے والد مجھے گدھے پر بٹھا کر رات بھر سفر کے بعد بہت دور ایک قصبے کے کلینک میں لے گئے۔ ویسے تو یہ 3 دن کی مسافت تھی جو گدھے نے ہمیں 1.5 دن میں کروا دی۔ اس دن میری جان تو بچ گئی، لیکن گدھا تھکاوٹ سے مرنے والا ہو گیا تھا۔ جب میں نے میوزیم میں گدھے کا نمونہ دیکھا تو مجھے اپنے علاقے کے سخت جان گدھے یاد آ گئے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ گدھا کس قدر ذہین اور وفادار جانور ہے تو کبھی اس کو ہلاک کر کے اس کا نمونہ نہ بنائیں۔ یہ باتیں بتاتے ہوئے سنکیانگ کے اس لڑکے کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی تھیں۔ میرا دل بھی بھر آیا، ایسے لگا کہ دل کی اندھیری رات میں کوئی تارا ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے دیکھا کہ یہ باتیں کرتے ہوئے میری ساتھی کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ پھر اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس دن کے بعد سے میرا دل اس کے قریب ہوتا گیا۔ ایک اندیکھی کشش تھی جو مجھے اس کے قریب کر رہی تھی۔ میں شروع میں تو نہ سمجھ سکی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ سکون اور اچھائی کی طاقت تھی۔ یہ کشش ایک ایسے ستارے کی مانند تھی جو دیکھنے میں تو بہت چھوٹا لیکن حقیقت میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ میرا بچپن ایک بڑے شہر میں گزرا تھا۔ مجھے کبھی بھی شمال مغرب کے دور دراز علاقوں میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بتائے ہوئے وہ صحرا، وہ گاؤں، وہ وفادار جانور میرے دل و دماغ میں رچ بس گئے تھے۔ یونیورسٹی شباب سے بھرپور جگہ ہوتی ہے۔ میرا گھر شہر کے پوش علاقے میں تھا اور میرے والدین اچھے خاصے مشہور تھے۔ اس کے علاوہ مجھے چائنیز کیلی گرافی اور پیانو میں بھی مہارت تھی۔ بہت سے لوگ مجھ میں دلچسپی لیتے تھے، لیکن میں نے کسی کو لفٹ نہ کروائی۔ ان میں میرے اپنے کلاس فیلوز بھی شامل تھے اور میرے سینئرز بھی، لیکن ایسے لگتا تھا کہ سب مجھے اپنا اپنا کرتب دکھا رہے ہیں۔ صرف وہ ایک شخص تھا جس کی خاموشی مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وہ ایک بہت ہی مخلص شخص تھا۔ دوسرے لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ میری دلچسپی صرف اسی میں ہے، اس لیے وہ اس سے حسد کرنے لگے تھے، لیکن وہ اتنا سادہ لو تھا کہ اسے اس بات کا ذرہ بھر بھی احساس نہ ہوا۔ جب گرمیاں آئیں تو میں نے اس کے ساتھ شمال مغرب کے علاقوں اور سنکیانگ جانے کی فرمائش کر ڈالی۔ میں نے کہا کہ میں خود جا کر وہ علاقے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ جھجکا، پھر مان گیا۔ وہ اس قسم کے لوگوں میں سے تھا جن کے لیے انکار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پہلے تو میں نے اپنے امی ابو کو منایا، پھر اس کے ساتھ شمال مغرب کی ٹرین پکڑی۔ اس سفر سے پہلے مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ سنکیانگ کس قدر دور ہے۔ ہم 3 دن کی مسافت کے بعد اورمچی پہنچے، پھر اگلے دن ایک رات کی مسافت طے کر کے کورلا پہنچے۔ پھٹے والی سیٹوں پر اتنا لمبا سفر کر کے میری کمر میں درد نکل آیا اور میری گردن اکڑ گئی۔ بہرحال ہمیں تو اپنا سفر جاری رکھنا تھا۔
اگلے 1.5 دن ہم گاڑی کروا کر تھکلا مکان کے قریب ایک قصبے میں پہنچے۔ اس کے بعد ایک چھکڑا سی گاڑی میں بیٹھ کر ہمیں اس کے اندیر نامی گاؤں میں جانا تھا جو صحرا کے بہت اندر تھا۔ بل کھاتی سڑک پر میں نے آخرکار تھکلا مکان دیکھ ہی لیا جو سینکڑوں بار میرے خوابوں میں آ چکا تھا۔ یہ تو میرے تصوروں سے کہیں زیادہ پرکشش تھا۔ یہاں تا حد نگاہ ریت ہی ریت اور مٹی کے ٹیلے تھے۔ ریت پر لہریں ہی لہریں تھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے سمندر دیکھے تھے، لیکن کوئی سمندر اس صحرا کی طرح خاموش اور پرسکون نہ تھا۔ یہ کائنات کی تصویر کا ایک عجیب رخ تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے کانوں میں خوچیا کی قدیم شاعری گونج رہی ہو۔ ہوا کے ساتھ مٹی اڑنے سے ایک عجیب دھن تخلیق ہو رہی تھی۔ ہم بالآخر اندیر نامی گاؤں پہنچ ہی گئے۔ میرے تو تصوروں میں بھی نہ تھا کہ صحرا کے اتنے اندر بھی لوگ رہ سکتے ہیں، اور یہ کہ دنیا میں اس قدر پسماندہ اور دور دراز گاؤں ہو سکتے ہیں۔ اس بستی میں لگ بھگ 1 درجن گھر ہوں گے جو مٹی اور سرخ بوٹی کی لکڑی سے بنے ہوئے تھے۔ اگر گھروں سے دھواں نکلتا دکھائی نہ دیتا تو یہ کوئی آثار قدیمہ کا علاقہ لگتا۔ اس کے ماں باپ کبھی صحرا سے باہر نہیں گئے تھے۔ وہ انتہائی سادہ لوگ تھے۔ وہ ایک ایسے پاپلر کی مانند تھے جنہوں نے زمانے کی سختیاں جھیلی ہوئی ہوں۔ ریت کے طوفانوں کا سامنا کر کر کے ان کے چہرے کی رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، شاید اس لیے کہ اس گاؤں میں باہر سے کوئی نہیں آتا تھا، یا شاید پھر اس لیے کہ میں اس کی کلاس فیلو تھی۔ بہرحال انہوں نے میری خوب تواضع کی۔ ویسے تو ان کی خوراک بہت سادہ تھی، لیکن میری تواضع کی خاطر انہوں نے ایک بکرا ذبح کرنے کا فیصلہ کیا۔ خشک پودوں اور تازہ گھاس کی کمی کی وجہ سے انہوں نے صرف 2 بکرے پال رکھے تھے۔ میں اس کی کہانی سن رہا تھا اور موسم بہتری کے ابھی کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ ہوا تک جم گئی ہے، لیکن اس لمحے